چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اچھے انداز سے سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو پسند فرماتا ہے اور ان پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، کوئی دینی کتاب پڑھیں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ جو بھی کتاب پڑھیے وہ کافی حد تک آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 16 اور 17 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر ایک انداز سے، ایک آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن پاک کو درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ عز و جل مل کے پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم علم الم علم نہلکل 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 الم نہلکل علم نہلکل اولین اولین الم نہلکل اولین علم نہلکل اولین۔
ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. اچھا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد ریان نا. آپ نے آپ جو پڑھے نا اوّا نہیں پڑھنا، اوّا پڑھنا، ہونٹ گول کریں گے، صحیح ہے؟ اوّا یعنی آپ فا کے مخرج سے واو نہیں پڑھیں گے. اولین. أولين. گڈ، ہونٹوں پہ زور دینا ہے، ہونٹ گول کرنے. الم نہلک الاولین. ألم نهلك الأولين. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم کچھ مخارج اور قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو مخارج بھی آئیں گے، قواعد بھی یاد ہو جائیں گے. علم پہلا حرف ہے الف. الف ہے؟ نہیں، الف تو ہے، الف ہے نا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے الف ہے. اچھا جو کنٹینیو دیکھتے رہتے ہیں وہ کہیں گے الف نہیں ہے، یہ ہے حمزہ. کیا ہے یہ؟ حمزہ. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو یہ محمد محب بھائی کیا ہے یہ؟ حمزہ. کیا ہے یہ؟ حمزہ. حمزہ یاد رہے گا نا؟ تو یہ حمزہ ہے. تو اب اس کو جب ادا کرتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، نیچے والا، درمیان والا، اوپر والا. نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، درمیان والے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اوپر والے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. لم، الم، لام میم زبر لم. لام کو میم سے ملائیں گے. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. اس میں سے اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی. اچھا جب میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے نا تو ادغام شفوی ہوتا ہے. اب یہاں میم ساکن کے بعد نون ہے تو وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادغام شفوی نہیں ہوگا. اب میم ساکن کے بعد ہر با جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے، وہ بھی غنہ ہوتا ہے. ادغام شفوی میں بھی غنہ ہوتا ہے، اخفاء شفوی میں بھی. اچھا میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون. نہ میم ہے نہ با ہے، تو کون سا قاعدہ ہو گیا؟ اظہار شفوی. کون سا قاعدہ ہوا؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. الم نہلکل. ألم نهلك. تو ہم نے غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. نون کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو کلیئر ادا کریں گے. نون پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. نوح کیا پڑھیں گے؟ نوح. 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 گڈ. اچھا بات بچے نوح، اگر نوح ہا کیا غلط ہو جائے گا. یہ ہا ہے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. حمزہ اور ہا ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اچھا لام کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. کاف کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. حرکات کو نہیں کھینچیں گے، یاد رکھیں حرکات کو کبھی نہیں کھینچیں. اچھا کاف کا مخرج بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. کاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. کس کا مخرج ہے؟ کاف کا. کس کا مخرج ہے؟ کاف کا مخرج. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اچھا آگے کاف کو لام سے ملائیں گے. لام ساکن ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں، پڑھتے ہیں نہلکل. کل نہیں کرنا، یہ غلط ہے، کیونکہ قلقلہ والے حروف جو ہوتے ہیں نا ان میں آواز لوٹتی ہے. غیر قلقلہ میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا. اب یہاں قلقلہ والا حرف، لام قلقلہ والا حرف تو نہیں ہے نا، تو قلقلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو آواز آئے گی نہلکل. نہلکل. سب کی آواز آنی چاہیے. نہلکل. نہلکل. گڈ. دیکھیں سب کی آواز آئی نا تو آواز اچھی بھی لگی. آگے بڑھتے ہیں. حمزہ کو واو سے ملائیں گے. حمزہ واو زبر او. اچھا ہونٹ گول ہو جائیں گے. بعض بچے پڑھتے ہیں حمزہ واو زبر او، یہ غلط. واو کو پڑھتے ہیں فا کے مخرج سے، یہ غلط ہوتا ہے. فا کا اپنا مخرج ہوتا ہے اور واو کا اپنا مخرج. ٹھیک ہے ریان بھائی، یاد رکھنا ہے. ٹھیک، تو پڑھیں گے اوا. کیا پڑھیں گے؟ اوا. ہونٹ گول کر دیں گے، زور دیں گے ہونٹوں پر. اوا. اوا. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو زبر او. گڈ. اچھا واو پر تشدید ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. اوا. کیا پڑھیں گے؟ اوا. 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 گڈ. اچھا اب دیکھیں حرکات کو نہیں کھینچیں گے. لام یا سے لی، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے. حرف لین نہیں ہے. دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے نا تو لین ہوتا ہے، یا لین. مگر یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن گیا، اور یا مدہ کو ایک الف کھینچیں گے اور یا لین کو نہیں کھینچتے. آپ نے یاد رکھنا ہے. اور پھر آخر میں نون کو ساکن کر دیں گے، وقف کریں گے. وقف بالاسکان بھی ہے اور مد عارض بھی ہے. وقف بالاسکان بھی ہے اور مد عارض بھی. ٹھیک ہے،
اچھا، اور اس کو کہتے ہیں مد عارض. کیا کہتے ہیں؟ مد عارض. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے. اب یہ نون ساکن جو ہے نا عارضی طور پر ساکن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون عارضی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکون عارضی. تو یہاں کیا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. آواز نہیں نکل رہی. مد عارض. مد عارض. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے 1 الف 2 الف اور 3 الف، بہتر درجہ جو ہے 3 الف کھینچیں، پھر 2 الف کھینچ سکتے ہیں، 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیتے ہیں. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. گڈ. ثُمَّ ثم ثُمَّ ثم نُتْبِعُهُمُ نتبعهم ثُمَّ ثم نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. آخرين آخِرِينَ. آخرين آخِرِينَ. آخرين. گڈ، زبردست. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. ثم نتبعهم الآخرين. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. ثم نتبعهم الآخرين. ماشاءاللہ، گڈ، زبردست. ثم میں پہلا حرف ہے سا. سا، یہ سا ہوتا ہے سین نہیں، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. سا، زبان کو اوپر اٹھا کے اوپر والی دانتوں کے کناروں سے لگائیں. سا کیا پڑھیں گے؟ سا. اچھا محمد محب بھائی، زبان زیادہ باہر بھی نہیں نکالنی. سا اتنا نہیں، سا تھوڑا سا. سا 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 سا. گڈ. اچھا، سا کو میم سے ملانا ہے، سا پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. میم مشدد، میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. نون مشدد میں بھی ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، دونوں میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. یہ گنہ ہوتا ہے یا غنہ ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ ہوتا ہے. آپ گنہ کہیں گے، گنہ تو گھاف سے ہو جائے گا تو غلط ہو جائے. غنہ غین سے، صحیح ہے. تو یہ غنہ ایک الف کا ہوتا ہے. گڈ. نت، نون کو تا سے ملائیں گے. تا شدیدہ محموسہ حرف ہے، سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے، آواز آتی ہے نت. کیا آواز آتی ہے؟ نت. 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 گڈ، یہاں سے بہترین آواز. نت. نت. گڈ، زبردست. باقی نیچے زیر ہے. اچھا، نون پر ہونٹ گول ہو جائیں گے، نت، اور تا پر کھل جائیں گے. باقی نیچے زیر حرکت ہے. اور عین، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اور عین پر پیش، ہا پر پیش، میم پر پیش، ساری پیش آ رہی ہیں یہاں تینوں اوپر. تو ہونٹ گول رہیں گے اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. میم کی پیش کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے. یہ الف نہیں، حمزہ ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے. جب بھی کھڑی زبر آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، زبر زیر پیش آ جائیں، یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، تنوین آ جائے، جزم آ جائے، یہ تمام صورتوں میں یہ الف جو ہے نا، الف نہیں رہتا. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. خا، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. غین اور خا، یہ اوپر والے حصے سے. خا موٹا پڑھیں گے. خا کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. را یا سے ری، یا مدہ بن جائے گا. یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے، را باریک ہوتی ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں وقف کرنے کی صورت میں ہو جائے گا مد عارض. مد، عارض. اور وقف بالاسکان بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ وقف بال، اسکان. وقف بال. اسکان. اچھا، پہلے والا بھی دہرائیں. وقف بال، وقف بال. یہ وقف بال وقف بال. اسکان. اسکان. گڈ، زبردست. تو کیا ہو جائے گا آخر میں؟ گڈ. اور مد عارض بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ گڈ. ثم نتبعهم الآخرین. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرین. ثم نتبعهم الآخرين. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 16 اور 17، 16ویں اور 17ویں دو آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ پڑھی بھی، سمجھی بھی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے ماشاءاللہ پڑھا سمجھا. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کچھ قواعد بھی پوچھیں گے. تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے والوں سے ہے، بتائیے علم، یہ علم میں الف ہے یا حمزہ؟ کون بتائیں گے؟ مبشر بھائی، محب بھائی کو مائک دیجیے گا. جی محب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ ہے. سوچ لیں جی. کہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے سے. سوچ لیں جی. پکا. پکا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 2. 2 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا. حمزہ ہا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا سوال ٹیم بی سے. علم، علم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی عریب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی عریب بھائی بتائیے. محمد عریب بھائی بتائیے. اظہار شفوی. اظہار شفوی. سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور محمد عریب بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. نہلکل، یہ بتائیے کاف کا مخرج ہے کیا؟ مشکل سوال، پہلے ایزی سوال تھا، مشکل آ گیا. کاف کا مخرج. جی محمد محب بھائی ہاتھ کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور کر لیا ہے. جی یاد ہے؟ سوچ لیں کہیں غلطی نہ ہو جائے. جی محمد محب بھائی بتائیے. زبان کی جڑ سے اور حلق کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور حلق کا سخت حصہ. جواب حلق کا یا اوپر؟ سوچ لیں. حلق کا حصہ تو نہیں کہیں گے. جی جی بتائیے بتائیے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں، جو ابھی آپ ان کو کہہ رہے تھے وہی بتائیں. زبان کی جڑ اور زبان کی جڑ اور حلق کا تالو کا سخت حصہ. تالو کا سخت حصہ. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور محمد محب بھائی نے دوسرا جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اور ٹیم بی کا ہے کتنے پوائنٹ؟ 10. دوسرا سوال آپ ہی سے. بتائیے اولین پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ادھر مائک دیجیے گا. جی محمد یامین رضا بتائیے. مد عارض. مد عارض. سوچ لیں پیارے بچے. سوچ لیا. سوچ لیا. اللہ. اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ٹیم بی کے اور 20 پوائنٹ ٹیم اے کے. آخری سوال بتائیے. یہ بتائیے ثم میں سا کا مخرج کیا ہے؟ سا کا مخرج. بڑا مشکل سوال آ گیا. مشکل ہے نا؟ سا کا مخرج سوچیں. سا. پھر محب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی محب بھائی بتائیے. ہمت کیجئے. کی نوک کو دانتوں سے. زبان کی نوک نہیں کہیں گے، سرا. زبان کے سرے کو. سرا اور اوپر کے. زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر کے کہیں گے. ٹچ کے کر کے. مگر کیا کہیں گے نا، تھوڑا سا بتائیں. اوپر کے دانتوں کے کناروں سے کیا کہیں گے؟ اوپر کے دانتوں کے کناروں. جی زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے جب ٹچ کریں گے، لگائیں گے تو ادا ہوگا سا. اور میری مدد سے محمد محب بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تھوڑی مدد کی نا میں نے آپ کی. جی. چلیں ماشاءاللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی کی طرف. بتائیے ثم میم میں کون سا قاعدہ؟ یہ دیجیے گا مائک. نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صدیق. محمد صدیق. جی بتائیے ثم کون سا قاعدہ ہے؟ تشدید. تشدید ہے. تشدید میں کیا ہوگا یہاں پر؟ آپ اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں، آپ کی ٹیم والے بتا سکتے ہیں کان میں. جی بتا سکتے ہیں. میم مشدد. میم مشدد ہو رہا ہے. میم مشدد میں کیا ہوگا؟ میم مشدد میں گنہ ہوگا. غنہ ہوگا. ایک الف کا، 2 الف کا؟
एक अलिफ। और जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। और 30 पॉइंट से आज का मुकाबला बराबर हो गया। सुभान अल्लाह। और आगे अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ मोहम्मद अरीब भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। गुन्ना पूरा करना, गुन्ने की मकदार, ठीक है। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अब गुन्ना कमजोर कर दे, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। सुम्मा पूरा करें। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत, थोड़ा सा नुत क्या कहेंगे, दोबारा करके देंगे। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अगर आप करेंगे नुत नुत तो ये कलकला हो जाएगा। नुत नहीं करना, नुत नुत, समझ में। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। अच्छा, ऐसे लग रहा था अव्वलीन जैसे आप वफ कर रहे हैं, वफ करते करते फिर आप आगे चलिए। यहाँ पर आपने ज़्यादा नहीं, अव्वलीन एक अलिफ खींचना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اچھا محمد مدثر بھائی محنت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آواز پیاری ہے، مگر آپ نے جہاں بھاری پڑھنا ہے موٹا موٹا پڑھنا ہے، جہاں باریک آپ کی آواز باریک ہے تو باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بیلنس کرنا بھی سیکھیں، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عریب بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد مدثر بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین 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 یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی